شازمین، جہاں تک میں جانتی ہوں تم تو کسی کو پسند بھی نہیں کرتی، تو پھر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آخر کیوں تم مسلسل انکار کیے جا رہی ہو؟ نہ میری بات سن رہی ہو نہ ہی امی کی۔ تم مجھے انکار کی وجہ بتانا پسند کرو گی؟ وہ جو کب سے اسے ٹیسٹ سے مس نہ ہوتے دیکھ رہی تھی، جب برداشت نہ ہوا تو پھٹ پڑی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ ہاں، کہ دادی اور پھپھو کے سامنے امی کا تماشا بن جائے؟ انہیں ایک اور موقع مل جائے امی کو ذلیل کرنے کا؟ پہلے وہ کون سے سکون میں رہتی ہیں جو تم کل سے انہیں بے سکون کیے ہوئے ہو؟ خدا کا واسطہ ہے شازی تمہیں، اب اٹھ جاؤ اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ لو، میں اب تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ کہتے ہوئے وہ بے ساختہ دونوں ہاتھ جوڑ گئی، ان پر سر رکھ کے سسک اٹھی۔ شازی پہلے تو اس کا سسکنا سنتی رہی، پھر اس سے رہا نہ گیا تو ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی رامین کی طرف آئی، ہاتھوں پہ رکھے اس کے سر کو اٹھایا اور اس کے بندے ہاتھ کھولے اور نفی میں سر ہلایا۔ رامین، یہ تم پوچھ رہی ہو یار؟ شازی بجھے لہجے میں کہتے ہوئے اپنا رخ پھیر گئی تاکہ آنکھوں میں آئی نمی کو رامین سے چھپا سکے۔ اسے سچ میں افسوس ہوا تھا اس بات کا کہ اسے اس کی بہن بھی نہ سمجھ پائی تھی۔ پھر ایک دم اپنا رخ واپس موڑتے رامین سے گویا ہوئی، تو سنو رامین، مجھے اس رشتے سے مسئلہ نہیں، مسئلہ اس سے ہے کہ یہ رشتہ بختیار بیگم یعنی ہماری دادی کے دوست سے آیا ہے۔ وہ دادی کی دوست کا بیٹا ہے۔ شازمین نے تمہید باندھی۔ ہاں تو اس میں پریشانی کیا ہے یار؟ رامین جیسے اس کا موقف نہ سمجھی تھی، اس لیے جلدی سے بولی۔ پریشانی؟ اصل پریشانی کی بات ہی تو یہی ہے کیونکہ دادی اور ان کی بیٹیاں کبھی بھی ہمارا بھلا نہ چاہیں گی۔ شازی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ان کے بیٹے اور بھائی کی اولاد ہیں، وہ ہمارا برا کیوں کر چاہیں گی؟ رامین اس کے بال کاٹتے بولی۔ تم شاید کچھ بھول رہی ہو مینو۔ وہ ایسا اس لیے چاہیں گی کہ ہم ان کے نزدیک صرف ماں جبین کی بیٹیاں، صبیحہ بیگم کی نواسیاں اور اس سے بھی بڑھ کر شاہنواز کی بھانجیاں ہیں، جو کہ بقول دادی صاحبہ کی اس گھر کو برباد کرنے کی اصل جڑ ہے۔ شازمین نے ایک ایک لفظ کو چبا چبا کے ادا کیا۔ شازمین، دیکھو تمہاری بات ٹھیک بھی ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا میری جان کہ معاملہ اس سے الٹ ہو، ویسا نہ ہو جیسا تم سوچ رہی ہو۔ شاید اللہ ہی نے تمہارے لیے اس گھٹن بھرے ماحول سے نکلنے کی کوئی سبیل بنائی ہو، یہی ہمارے حق میں بہتر ہو۔ تم یوں ناشکری تو مت بنو۔ اب کہ رامین نے اسے امید سے دیکھا، شاید وہ بات کو سمجھ چکی ہو۔ ہمارے حق میں بہتر ہو ہی نہ جائے۔ شازمین نے اس کی بات پر نفرت سے ہنکارا بھرا۔ دیکھو شازی، یہ سارے قسمت کے کھیل ہیں، کوئی لاکھ برا چاہے لیکن ہاتھ کی لکیر کو تو نہیں بدل سکتا نا۔ اور تمہاری قسمت میں اگر خوشیاں ہیں تو کوئی لاکھ زور لگا لے، چھین تو نہیں سکتا نا۔ اب چاہے وہ رشتہ دادی لائے یا کوئی اور، کیا فرق پڑتا ہے؟ رامین نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ رامین کو ڈر تھا کہ پھوپھیوں میں سے کوئی اوپر نہ آ جائے اور وہ کوئی ہنگامہ نہ برپا کر دے۔ رامین نے شازی کو بھی یہی بات کہی۔ تم تو جاؤ باہر میں، یہ تم اور امی ہی ہو جنہوں نے ان کو خواہ بنا رکھا ہے، میری تو ڈرتی ہے ان سے جوتی۔ رامین کے پھوپھیوں کا ڈراوا دینے پر شازمین ہتے سے اکھڑ گئی۔ اگر تمہیں ان سب کی اتنی ہی پرواہ ہو رہی ہے تو تم کیوں نہیں کر لیتی اس رشتے کے لیے ہاں؟ بڑی آئی مجھے نصیحت کرنے والی اماں بھی نہ ہو تو، وہ چڑچڑے انداز میں بولی۔ حد تھی ویسے، اس کی بہن ہونے کے باوجود اس کے دشمن دادی وغیرہ کا ساتھ دے رہی تھی، نہ ہی اس کا موقف سمجھ رہی تھی، الٹا اسے ہی ہتھیار ڈالنے پر زور دے رہی تھی۔ کر لیتی اگر مجھے پسند کیا جاتا، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے جناب، اسپیشل آپ کا نام لیا گیا ہے۔ رامین خوشگوار موڈ میں آتے سے چھیڑتے ہوئے مزے سے بولی۔
کاش میں بھی کسی کو پسند کرتی ہوتی تو یہ نوبت بھی نہ آتی، وہ آنسو نراش کی کیفیت میں بولی۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا نا، پھر میں بات بقول تمہاری معقول وجہ ہوتی انکار کی، اور پھپھیوں کے پلان کا بھی ستیہ ناش ہو جانا تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے پوری اسٹوری بنا ڈالی۔ ہے سانس لو بہن اور خیالی دنیا سے باہر آ جاؤ۔ اگر ایسا ہوتا نہ بھی تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ ایسا ہونے دیتی؟ ویسے ایک بات بتاؤ، بڑی مروڑ کیوں اٹھ رہی ہیں کسی کو پسند نہ کرنے کی؟ رامین نے شرارتی انداز میں اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اسے پتہ تھا کہ ایسا حقیقت میں ہونا کبھی ممکن ہی نہ تھا، کیونکہ شاذمین اور رامین دونوں ایک دوسرے کے لیے کھلی کتاب کے مانند تھے، ایک دوسرے کی ہر بات سے آگاہ۔ اتنی سی بھی بات دونوں ایک دوسرے سے نہ چھپاتے تھے۔ یہ سب شاذمین صرف اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی اور نکلو میرے کمرے میں سے، کب سے پٹک پٹک کر کے میرا سر کھا رہی ہو۔ ہیلو میڈم، میرا نہیں ہمارا کمرہ بولو۔ کیا رشتہ آنے کی خوشی میں یادداشت نے ساتھ چھوڑ دیا کیا؟ رامین کی بات پہ وہ اور تپی۔ جو بھی ہے ابھی فی الحال مجھے اس کمرے میں اکیلا چھوڑ دو۔ اب یہ کہتے ہی ساتھ رامین کو باقاعدہ اس کمرے سے دھکے دینے لگی۔ شاذمین کو دھکے دیتے دیکھ اس نے شازی کے ہاتھ پکڑے اور بولی، شازی یہ کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں ہماری دوستی کا واسطہ دیتی ہوں یار، ایسا نہ کرو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ تمہاری ابھی بھی وہی رٹ ہے، ایک بار کی کہی بات تمہارے پلے کیوں نہیں پڑ رہی؟ ابھی بھی تمہاری وہی رٹ ہے؟ کہتے ساتھ ہی رامین کی بنا کوئی بات سنے دروازہ اس کے منہ پہ بند کر دیا، جبکہ رامین ارے ارے کرتی رہ گئی۔ پھر اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ کر سوچنے لگی، شاذمین تو کسی صورت راضی نہ ہوئی تھی، جبکہ ماں کو بھی اسے مطمئن کر کے نیچے بھیج دیا تھا کہ مہمانوں کے آتے ہی اسے لے آئے گی، لیکن مسئلہ جوں کا توں تھا۔ شازی اپنی بات سے ایک انچ بھی نہ ہٹی تھی، جبکہ اب تو مہمان بھی پہنچتے ہوں گے۔ محمد حیات اور بختیار بیگم گاؤں کے رہائشی تھے، لیکن کسی وجہ سے انہیں وہاں سے آنا پڑا، اس لیے وہ اپنی سب زمینیں اور جائیداد وغیرہ بیچ کے لاہور سیٹل ہو گئے۔ یہاں پر انہوں نے اپنا خوبصورت سا گھر خریدا اور باقی پیسوں کو محمد حیات نے کپڑوں کے کاروبار میں صرف کر دیا۔ کپڑوں کی دکان میں مارکیٹ میں کھول لی۔ ان کے 4 بچے، ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں۔ بیٹا انوار احمد، بڑی بیٹی کا نام عطرت، منجلی بیٹی کا نام شائستہ اور چھوٹی بیٹی کا نام سویرا تھا۔ انوار تینوں بہنوں سے سب سے بڑا تھا، جبکہ انوار احمد اور سب سے چھوٹی سویرا میں 12 سال کا فرق تھا۔ انوار نے ایف اے کے بعد اپنی تعلیم کو خیرآباد کہا اور باپ کے ساتھ کپڑے کی دکان پر بیٹھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ ان کا کاروبار وسیع پیمانے پر پھیل گیا۔ اب تو ان کی کئی دکانیں تھیں مارکیٹ میں۔ اس سب کا سہرا انوار کے سر جاتا تھا۔ محمد حیات اس سے بہت خوش تھے، وہ ایک فرمانبردار بیٹا ثابت ہوا تھا، جبکہ تینوں بیٹیوں نے بامشکل مڈل تک پڑھا تھا۔ ویسے بھی بختیار بیگم لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں نہیں تھی۔ صبیحہ بیگم ان کے پڑوس میں اپنے شوہر فردوس احمد، 2 بیٹوں شاہ نواز اور شاہ میر، ایک بیٹی معجبین کے ساتھ رہتی تھی۔ فردوس صاحب سرکاری ملازم تھے، جبکہ ان کا گھر آبائی تھا۔ معجبین کے ساس سسر کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ فردوس صاحب اکلوتے ہی تھے، جبکہ صبیحہ بھی۔ اس کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی گزر گئے تھے، اس لیے وہ اپنے چچا چاچی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے بڑے ہونے پر اس کے چچا چاچی نے اپنے بیٹے سے اس کی شادی کر دی، یوں ان کے شوہر ان کے چچا زاد بھی تھے۔ صبیحہ اور بختیار بیگم بہت جلد اچھی سہیلیاں بن گئیں، دونوں میں بہت خوب بہناپا تھا۔ اسی بہناپے کو مزید پختہ کرنے کے لیے بختیار نے انوار کے لیے معجبین کا ہاتھ مانگا، جس نے میٹرک کے بعد بھائی کے کہنے پر بھی آگے داخلہ نہ لیا اور ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے لگی۔ تو وہیں صبیحہ نے اس رشتوں کو وٹا
میں بدلنے کے لیے شاہنواز کے لیے اطرت کا ہاتھ مانگا، جو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک اچھی کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ مثبت جواب ملنے پر دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دونوں گھروں کی پہلی شادی تھی، اس لیے بہت دھوم دھام سے کرنے کا ارادہ تھا، لیکن شاہنواز نے شادی سے انکار کر کے سب کے ارمانوں کا خون کر دیا۔ اب جب کہ سارے خاندان میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ اطرت کی شادی شاہنواز سے ہوگی، منگنی کے جوڑے تک دیے جا چکے تھے، صرف تاریخ ہی فائنل کرنی تھی جو شاہنواز کے آنے پر ہونی تھی، جو کہ دوست کی شادی پر کراچی گیا ہوا تھا، لیکن اس نے آتے ساتھ ہی انکار کر دیا۔ عین وقت پر انکار سب کو بدحواس کر گیا۔ ضد میں آ کر بختیار نے بھی انکار کرنا چاہا۔ یہاں انور آڑے آ گیا کہ وہ کسی قیمت پر اپنی مانگ نہ چھوڑے گا، اور وٹر سٹر کرنے کا ان کا تو کوئی ارادہ نہ تھا۔ انہوں نے تو بعد میں رشتہ مانگا تھا، چاہے پہلے ہی لڑکے نے انکار کر دیا۔ اگر بعد میں شادی کے بعد ایسا کوئی مسئلہ ہو جاتا تو وہ کیا کر لیتے، اس میں ہی کوئی بہتری ہوگی۔ یہ سب کہہ کے انور نے انہیں خاموش کروا دیا۔ شوہر بھی بیٹے کا حامی نکلا اور یوں مہاجرین حیات پیلس میں بہو بن کے آ گئی۔ اسی دن سے مانو اس کی بدقسمتی کے دن شروع ہو گئے۔ بختیار بیگم اسے بہو بنا کر لے آنے پر تو راضی ہو گئی، لیکن اطرت کے رشتے کی بھانس ان کے دل سے نہ نکل سکی۔ اس وجہ سے مہاجرین کو کبھی وہ رتبہ نہ مل سکا جو اس کا حق تھا، اور نہ ہی نندیں اسے بھابھی والا درجہ دینے کے لائق سمجھتیں۔ اس پر انور کا ان سے وعدہ کرنا کہ وہ کبھی بھی گھریلو معاملات میں دخل اندازی نہ کرے گا۔ ویسے ہی وہ اپنی منمانی کر کے اپنی ماں کا دل دکھا چکا تھا، اب وہ انہیں اور ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ البتہ اس کا سسر کا رویہ اس کے ساتھ قدرے بہتر تھا۔ اب یوں ہونے لگا کہ انور کے سامنے وہ اس تینوں سے کچھ نہ کہتی، لیکن وہ اس کے جانے کے بعد مہاجرین کو چین سے نہ بیٹھنے دیتی۔ اس پر گندے الزام لگاتی کہ اس نے انور کو اپنی اداؤں سے پھنسایا ہے، اس لیے وہ اس سے شادی کرنے پر ڈٹ گیا۔ حالانکہ مہاجرین کے فرشتوں کو بھی اس کے بارے میں خبر نہ تھی۔ بات بات پر تانے دیے جاتے۔ صبیحہ بیٹی کی حالت دیکھ کر کہتی ہی رہتی، لیکن کچھ کہہ نہ سکتی تھی کیونکہ غلطی ان کے بیٹے کی تھی۔ جبکہ مہاجرین کو ہر بار دن مطمئن کرتی کہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہیں، لیکن وہ کیسے یقین کر لیتی، آخر ماں تھی۔ بیٹی کی ویرانی سے صاف نظر آتی۔ ان دنوں شاہنواز کی شادی طے ہو گئی۔ اب ماں اور بہنوں نے انور کے کان بھرنے شروع کر دیے، جس کے سبب اس نے مہاجرین کو گھر پہ جانے سے بھی روک دیا، نہ ہی بھائی کی شادی میں شرکت کرنے دی۔ شاہنواز کو لایا تھا اسے لینے، اس کے سسر نے بھی اس کو بھیجنے پر بہت زور دیا، لیکن طلاق کی دھمکی اس کے پاؤں کی بیڑی بن گئی۔ دیواجری ہونے کے باوجود وہ بھائی کی شادی میں نہ جا سکی۔ بیٹی کی یہ بے بسی دیکھ کے بھی صبیحہ بیگم ہوش سے رہی کہ بیٹی کو طلاق کا دھبا لگوانا انہیں بھی گوارا نہ تھا۔ ہاں، وہ خود کو بہت کوستی تھی کہ انہوں نے یہاں رشتہ ہی کیوں کیا۔ اسی ماحول میں شادین اور رامین نے آنکھ کھولی۔ اس پر بھی باتیں سننے کو ملی کہ بیٹا کیوں نہیں، بیٹیاں کیوں، وہ بھی دو ایک ساتھ۔ اب تو انور بھی اس سے بیزار رہنے لگا تھا۔ اوپر سے صبح و شام ماں کی ٹھنڈی آہیں سنتا کہ دو بیٹیوں کی ذمہ داری۔ اب وقت بے وقت مہاجرین پر ہاتھ